ایک ہوتا ہے گفتگو کا اثر، وہ بھی بڑا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے لہجے کا اثر۔ لہجے کا اثر بھی اپنی ایک خاص کیفیت رکھتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمہارا کلام بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور تمہارا لہجہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ گفتگو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ان کے جملوں کے معنی تلاش کیے جائیں تو وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو جملہ بولا ہے وہ جملہ درست ہے، پر جو ان کا لہجہ تھا نا وہ لہجہ ٹھیک نہیں تھا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تیری بات ٹھیک ہے پر تیرا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا یہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ میرے لہجے میں غرور آیا تھا، تیرا حق تھا تو شکایت کرتا۔ لہجہ جو ہوتا ہے نا یہ بہرحال اپنا اثر رکھتا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ چھوٹا بچہ جو 8 مہینے سال کا بچہ نا، چھوٹا، اس کے ساتھ اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ پیار کر رہے ہیں، چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں، چھوٹا بچہ ہے، سال یا سال بھر سے کم عمر ہے، آپ نے اس کے رخسار پہ ہلکا سا مارا ہے، ہلکا سا، لیکن جب مارا ہے تو ہنستے ہوئے مارا ہے۔ آپ ہنس رہے تھے جب آپ نے مارا تو بچہ بھی ہنس پڑتا ہے، لیکن آپ نے اس کے چہرے پہ مارا ہے، مارا اتنی زور سے ہی ہے پر مارا غصے کے ساتھ، وہ رو پڑتا ہے۔ وہ بھائی تھوڑی دیر پہلے تجھے مارا تھا ہنس کے تو ہنس پڑا تھا، تیری عمر تو ہے سال، اور سال سے کم، سال سے زیادہ ابھی تو چل نہیں پا رہا۔ تو وہ چھوٹا بچہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ تیری مار کا اثر نہیں ہوا، میرے والد، میرے بھائی، میری اماں، تیری مار کا اثر نہیں، تیرے لہجے کا اثر ہے۔ تیرا جو لہجہ تھا نا وہ اثر کر گیا ہے، تیرا لہجہ جو تھا نا وہ دل میں اتر گیا ہے۔ تیری جو بات ہے نا ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ کچھ باتوں میں تاثیر ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا لب و لہجہ حسین ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نا مطلب لمبے چوڑے جملے نہیں کہتے لیکن ملتے اتنے پیار سے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ وہ ہمارے سینے سے لگے تھے تو دکھ سارے کھینچ لیے انہوں نے ہر چیز ہمارے اندر سے نکال دی، پریشانی والی راضی کر دیا انہوں نے۔ روٹی اتنی شاندار نہیں کھلائی لیکن ملے اتنے پیار سے، گفتگو اتنی سونی کی، لب و لہجہ اتنا حسین تھا کہ تیریاں ویکھ کے ادامت میں مرید ہی ہو گئی۔ ان کا انداز اتنا خوبصورت تھا۔ ہمارا نا لہجہ آہستہ آہستہ، مثلا بعض لوگ بات کرتے ہیں تو لفظوں میں تلخی ہوتی ہے، ترشروئی ہوتی ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہے، یہ بڑا خوبصورت ایک انداز ہے۔ بہو کئی دفعہ اس طرح کرتی ہے کہ ساس کو جب روٹی دیتی ہے تو لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے، لے آئی ہے کھانا پکا کے، پر جس طرح وہ لائی ہے، جس طرح اس نے رکھا ہے، جو اس کا انداز تھا، جو پھر پانی لانے کا انداز تھا، جو پھر دوائی دینے کا انداز تھا، تو شام کو بیٹا گھر آیا تو ماں رو پڑی ہے، بیمار ماں۔ اس نے کہا بیٹے تیری بیوی بڑا تنگ کرتی ہے۔ تو بیوی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے نو پوچھو میں آکھیا کی ہے، کچھ بھی نہیں سو آکھیا، گل تے کیتی کوئی نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اماں سے پوچھے میں نے کہا کیا ہے، تو بالکل اس نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ تو بالکل بات ٹھیک ہے۔ اس نے ایک جملہ بھی سخت، معاذ اللہ، اس نے کوئی برا بھلا نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، لیکن تیری روٹی لانے کا انداز اتنا تلخ تھا کہ اس بوڑھی اور بیمار ماں کے آنسو نکل گئے۔ معنی کیا ہوا کہ ہو سکتا ہے تو تلخ بات کرتی تو وہ معاملہ کسی حد تک قابل قبول ہوتا، پر وہ جو تیرے لہجے نے یوں اس طرح کیا نا جس طرح کو بھکاری کو دے رہا ہو، وہ میرے بھائی تیرا انداز تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو کا طریقہ تو ٹھیک ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ معاملات تو نصیبوں سے ہیں، پر چلو یار ملاقات تو ٹھیک ہو نا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لمحہ مل جائیں تو ان کی ملاقات کی یاد کبھی دوبارہ آئے نا تو وہ یاد بھی بندے کے دکھ سارے دور کر جاتی ہے، طبیعت کو تازہ کر جاتی ہے۔